دوسری چیز سردیوں سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور حدیث میں اس کو مال غنیمت کہا ہے۔ مومن کو جو مال غنیمت ملتا ہے یہ فری میں ہے، یہ بغیر مشقت کے ہے، بغیر محنت کے ہے۔ یعنی انسان دکان میں بیٹھ کر جو پیسے کماتا ہے نا تو بڑی محنت سے کماتا ہے، اس کو مال غنیمت نہیں کہتے ہیں۔ محنت مزدوری کر کے جو پیسے کماتا ہے یہ مال غنیمت نہیں ہے۔ لیکن میدان جہاد میں مشرکین سے، کافروں سے جو انسان مال غنیمت کے طور پر مال آتا ہے وہ مال غنیمت ہے۔ حالانکہ دکان چلاتے ہوئے تو کوئی جان کا خطرہ نہیں تھا، ملازمت میں کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے، جہاد مشکل چیز ہے، لیکن وہاں سے جو پیسہ آتا ہے اس کو مال غنیمت کہا ہے، اس لیے کہ وہ جہاد اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا، پیسے کمانے کے لیے نہیں کر رہا تھا، تو مال غنیمت ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردیوں کے زمانہ جو ہے نا، اس میں ایک عبادت ہے جو مفت کی غنیمت ہے، مال غنیمت، اور وہ ہے روزے رکھنا۔ چھوٹے دن ہوتے ہیں اور موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، دن بھی چھوٹے، موسم بھی ٹھنڈا۔ اب آدمی صبح کھانا کھا لیں، سحری کر لیں، شام تک پتہ بھی نہیں چلتا، نہ پیاس نہ بھوک نہ کچھ بھی پتہ ہی نہیں، اور روزے کی ثواب بھی مل جاتا ہے اس کو۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، مفت میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے روزے رکھنا بہت پسند ہے، یعنی جو سردیوں میں روزے رکھنا یہ بہت پسند ہے، اس لیے کہ روزے کا ثواب بھی ملتا ہے اور مشقت بالکل نہیں ہے۔ 12 گھنٹوں کا دن ٹوٹل صبح سے شام تک بن جاتا ہے، اور نفل روزہ رکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ روزے کی عبادت حدیث میں آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ تو خالص میرے لیے ہے اور خود میں اس کا بدلہ ہوں، یعنی میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں، جو روزہ رکھتا ہے میں اس کا بن جاتا ہوں۔ اور جب اللہ کسی کے بن جائیں تو پھر کیا چیز رہے گی بھی؟ دنیا اور آخرت کے سارے خزانے مل گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو میرے عزیز بھائیوں، روزے کا بہت بڑا ثواب ہے، حدیث میں آتا ہے انہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں ہوں۔ ایک معنی یہ کہ اس کا بدلہ خاص میں ہی دیتا ہوں، یعنی ہر نیکی کے بدلے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ دے دو، لیکن روزے کی جب باری آتی ہے تو میں اپنے ہاتھ سے، اپنے دست قدرت سے، اپنی محبت سے میں عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ روزے کی اتنا بڑا ثواب ہے کہ میں خود اس کا بدلہ عطا فرماتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر روزے رکھتے تھے مختلف ترتیبوں سے۔ کبھی پیر جمعرات کا روزہ تو عام معمول تھا، 13 14 15 مہینے کی اسلامی تاریخ کے بعد 13 14 15 یہ بھی معمول تھا۔ اما عائشہ فرماتی 1 2 3 بھی روزہ رکھ لیتے تھے، 27 28 29 کا بھی روزہ رکھ لیتے تھے، یعنی بس رکھتے ہی رہتے تھے، کوئی مخصوص پابندی نہیں تھی، نفل روزہ رکھتے تھے۔ ویسے بھی کبھی دل چاہا روزہ رکھ لیا۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کہا نہیں، چلو پھر روزہ رکھ لیتا ہوں، روزہ رکھ لیا۔ تو جس طرح اور ہم نفلی عبادت کرتے ہیں نا، 2 رکعت نفل پڑھ لیے نماز کی، کوئی اور نفلی صدقہ کر لیا، اسی طرح نفلی روزہ بھی عبادت ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ فرشتوں کی عبادت ہے، انسان کی طاقت نہیں کہ طویل عبادت کرے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بڑے طویل عرصے میں انسان عبادت میں مشغول بھی ہوتا ہے اور دنیا کے سارے کام بھی کر سکتا ہے۔ روزہ رکھ لیا، پھر آپ سو جائیں، گپ شپ لگائیں، چلیں پھریں، کاروبار کریں، اپنی ساری ضروریات پوری کریں بھائی، بس 2 3 چیزوں کی پابندی ہے، کھانا نہیں، پینا نہیں اور شہوت کے کام نہیں کرنے، بس باقی جن ناجائز چیزوں سے ویسی پابندی وہ تو ویسی ہے، وہ تو اس کا روزے سے تعلق ہی نہیں، حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے۔ تو ہم اگر پورے سال روزے نہیں رکھ سکتے، گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتے، تو میں اور آپ اہتمام کر لیں، یہ رمضان، یہ جو سردیوں کے چند ایام باقی ہیں، کچھ گزر چکے ہیں، کچھ باقی ہیں، اور یہ بھی ایسے ہی گزر جائیں گے۔ کراچی میں تو اتنا لمبا موسم ہی نہیں ہوتا سردیوں کا، 1 آدھا مہینہ اور گزرے گا، بس پنکھے چلنا دوبارہ شروع ہو جائیں گے، اور ابھی چند دن ہی ہوئے پنکھے بند ہوئے۔ تو میں اور آپ اس کا اہتمام کر لیں، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، 1 دن روزہ رکھ لیں، 1 دن افطار کر لیں، یہ سب سے افضل روزہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ زندگی بھر 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ داؤد علیہ السلام کا عمل ہے اور سب سے افضل روزہ یہ ہے، یعنی ایک آدمی زندگی بھر مسلسل روزہ رکھے نا، یہ افضل نہیں ہے افطار ہی نہ کرے، بلکہ یہ سب سے افضل ہے کہ 1 دن روزہ 1 دن افطار، اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا ایسا کر لے، چلو 2 دن افطار کر لے، 1 دن روزہ رکھ لے بھائی، جیسے جمعے کا روزہ رکھا، ہفتہ اتوار افطار کر لیا، پیر کا روزہ رکھ لیا، منگل بدھ افطار کر لیا، پھر جمعرات کا روزہ آ گیا، ایسا کر لے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے، کم از کم پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدھ جمعرات کا بھی رکھ لیتے تھے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم 13 14 15 جو ایام 20 کے روزے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھتے تھے، اور آپ سے فرماتے جس نے ایام 20 کے 3 دن روزے رکھ لیے گویا کہ ساری زندگی روزے میں رہا، یعنی 3 دن نا تو 1 روزے کا ثواب 10 گنا ہو جاتا ہے، تو 3 روزوں کا ثواب 30 روزوں کا ثواب ہو جائے گا۔ تو ایام 20 کے روزوں کا ہم اہتمام کر لیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔